ایک چیز شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں ہم لوگوں کے ہاں نکاح سے پہلے، بارات سے پہلے، شادی بیاہ سے پہلے میلاد کرانے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا صحابہ کے دور میں، صحابہ کے زمانے میں، تبع تابعین کے دور میں، زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں، دور میں، یعنی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، بارات جانے سے پہلے یہ جو طریقہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، نکاح سے پہلے میلاد وغیرہ کرنے کا، یہ طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ جواب تو ایک لفظ میں یہ ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور نہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر لوگ شادی بیاہ سے پہلے، نکاح سے پہلے، بارات جانے سے پہلے یہ آخر میلاد لوگ کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو کہاں تک صحیح ہے؟ اب اس کو بھی سمجھ لینا ہے۔ تو لہذا اس میں میرا اپنا ایک خاص نظریہ یہ ہے، اپنا یہ خیال ہے اور اپنا یہ سوچ ہے کہ اگر اس مناسبت سے لوگ جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نکاح کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے ولیمہ کے سلسلے میں، شادی بیاہ سے متعلق جو ہے اگر کچھ بات ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے پھر میں نے کبھی بتایا ہوگا، نہیں بتایا ہوں گے تو پھر سن لیجئے کہ یہ طریقہ کہاں سے چلا اور کیسے شروع ہوا۔ میں نے اپنے استاد محترم سے سنا، کتاب میں نہیں پڑھا، اس لیے کہ کتاب میں آپ تلاش کر لیجئے، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا۔ لیکن میرے استاد محترم نے اس کی وضاحت کی اور اس کی تشریح کی اور علت اس کی وجہ بیان کی، اس کی علت اس کی وجہ بیان کی۔ میلاد لوگ کرتے کراتے کیوں ہیں کہ جس زمانے میں، یا ابھی بھی ایسا تھوڑی ہے کہ شادی بیاہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، بلکہ دو ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر بغیر، ایک تو ایسا موقع ہو وہاں پر دعوت دینے کی ضرورت، صرف خبر ملنے کی دیری ہے، صرف خبر ملنے کی دیر ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے بغیر دعوت کے آدمی کوئی جاتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ بغیر دعوت کے ہی کھانے کے لیے پہنچ جائے یا بارات چلا جائے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جب تک کہ آدمی پوچھتا نہیں ہے، دعوت نہیں جاتی ہے، دعوت نہیں پڑتی ہے، جب تک کہ بلایا نہیں جاتا ہے، لوگ ایسے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جس گھر کے اندر شادی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب تو محلے کے لوگ ہوں گے نہیں، ان کے قریب کے، دور کے، اپنے پرائے، ان کے رشتہ دار، دوست احباب سب لوگ ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے عام طور پر شادی کے دن یا شادی کے کم از کم ایک دن پہلے لوگ، مہمان لوگ چلے آتے ہیں، مہمان لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں، کسی دور میں اس طرح لوگ جو ہے کہیں پر 10 ہے تو کہیں پر 50 ہے تو کہیں پر 20 ہے، کہیں پر اس طرح جو ہے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے لوگوں کی جمع ہو جاتی ہے اس موقع سے، یعنی شادی بیاہ کے نام پر، یا اگر گھر میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس نام پر جو ہے لوگ ایسے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، رشتہ دار لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں پر 2 آدمی ہو تو خاموش آدمی تھوڑی بیٹھے گا، جہاں پر 3 آدمی ہے تو خاموش آدمی تھوڑی بیٹھے گا۔ تو جہاں پر 15، 20، 100، 50 آدمی جہاں پر جمع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر لوگ ایسے خاموش رہیں گے، تو لوگ ادھر ادھر کی بات کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، کہانی کہیں گے، کہانی سنیں گے، سنائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے ادھر ادھر کی بات ہوگی، یعنی گناہ والی بات بھی اس میں ہو سکتی ہے، لوگ کر لیں گے۔ تو اس وقت کے جو عالم علماء تھے، بھائی اتنے خاصے لوگ یہاں پر جمع ہے اس موقع سے، تو کیوں نہ شام کے وقت جو ہے جی نکاح سے پہلے جو ہے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اور نکاح کے عنوان سے یا ولیمے کے عنوان سے، شادی بیاہ کے عنوان سے کچھ بات کہہ دی جائے۔ تو اس غرض سے عالم علماء نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے
لوگوں کو جمع کر لیتے اور پھر جو ہے اس موقع سے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات ہو جاتی تھی، لوگ سن لیتے تھے، سنا دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اپنے ہے کی بات بتا رہے ہیں، کہ جس دن میلاد ہے کسی بھی عنوان سے، تو پہلے جو ہے میلاد سے پہلے جو گھر گھر جا کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی، خبر دی جاتی کہ فلاں صاحب کا میاں بھائی شادی ہے، نکاح ہے، عقد ہے جی، اور اس کا جو ہے میلاد ہے، فلاں چیز کا میلاد ہے، فلاں چیز کا میلاد ہے۔ تو ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا یہ کہ میلاد تو اصل لفظ جو ہے میلاد کا لفظ ہے پیدائش کا دن۔ عید میلاد النبی بولتے ہیں نا، عید مانے خوشی، میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن۔ تو آج ہم میلاد کر رہے ہیں مثال کے طور پر بول رہے ہیں، تو آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یا تو 12 ربیع الاول ہے، یا 9 ربیع الاول، یا 8 ربیع الاول۔ بہرحال عام طور پر جو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول، تو آج تو 12 ربیع الاول نہیں ہے، تو پھر یہ میلاد کیوں؟ تو یہاں پر میلاد کا مفہوم اب جو ہم لوگوں نے نکالا ہے یا بنایا ہے یا ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ میلاد کے نام جو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے دین کی بات کہنے سننے کا جو ایک موقع، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، اس کا نام ہم میلاد دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا تذکرہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے صحابیہ کا تذکرہ، تو اس طرح جو ہے ان کی بات ہو جاتی ہے، اور انہی کے ضمن میں جو ہے اس طرح کی کچھ بات بھی ہو جاتی ہے نکاح سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق۔ تو لہذا جیسا موقع ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض جگہ جو ہے عقیقہ کے موقع سے لوگ میلاد کراتے ہیں، تو عقیقہ کے عنوان سے کچھ بات ہو گئی۔ بعض لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو وہاں پر میلاد کراتے ہیں، تو نئے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، اور گھر میں کس طرح آنا جانا ہے، گھر میں کس طرح جو ہے رہنا سہنا ہے، اس طرح جو ہے گھر کے اندر جو ہے کون سا ایسا عمل کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی، تو اس عنوان سے کچھ بات ہو جاتی ہے۔ تو میلاد کا اب کیا مفہوم نکلا؟ جس طریقے سے بولتے ہیں کہ یہ جلسہ ہے، یہ دینی پروگرام ہے جی، یہ دینی کانفرنس ہے، تو اس طرح کا جو لفظ بولتے ہیں اسی معنی میں اب یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میلاد کا لفظ، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات وہاں پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، ذکر خیر ہو، ایسی بات جہاں پر کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اسی پروگرام کا نام، اسی مجلس کا نام اب ہم لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ میلاد۔ تو میلاد کا اصل مفہوم تو اصل یہی ہے کہ پیدائش تو بہرحال یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہاں اس موقع سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اسی عنوان سے اور اسی موضوع پر جو ہے اور اسی سے متعلق جو ہے چند باتیں ہو جاتی ہے، کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو میلاد کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اصل کیا مقصد ہوتا ہے گھر والے کا، یہ بھی سن لیجئے۔ میلاد کرانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر والے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے میں وہ بھی بتاتا چلو۔ اصل دعا مقصد ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا، اب نکاح برات ابھی جا رہے ہیں تو لڑکا مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، آتا ہے دلہن نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیے، بات ذہن میں آتی رہتی تو بتا رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو مقصد ہیں، یہاں پر ایک سفر ہو رہا ہے تو سفر کی نماز ہے، اور دوسرا ہے کہ صلاۃ الحاجہ، ایک بہت اہم کام، بہت اہم رشتہ جو ہے اب جڑنے والا ہے۔ یہی ایک رشتہ جو جڑتا ہے، باقی ماں باپ کا رشتہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ماں باپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ جو ہے پیدائش کے بعد وہ رشتہ جڑ جاتا ہے، ماموں ہو، خالو ہو، اور اسی طریقے سے خالہ ہو جی، چچا ہو، یہ سب رشتہ جو ہے پیدائش کے بعد جو ہے وہ سب خود رشتہ جڑتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نکاح والا ایک ایسا رشتہ ہے جو پیدائش کے بعد جڑتا نہیں ہے، جب بڑا ہوگا، جب نکاح ہوگا، جب عقد ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ جڑے گا۔ اب کوئی ساس بنے گی تو کوئی سسر بنے گا، تو کوئی سالہ بنے گا تو کوئی بہنوئی بنے گی، کوئی بہنوئی بنے گا،
اس طرح جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک بڑے کام کی شروعات کے لیے، آغاز کے لیے اب ہم جا رہے ہیں، تو اللہ سے خیر، خوبی، عافیت، جی کہیں پر کوئی بات نہ ہو، یعنی ہر خیر کی چیز کو طلب کرنے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ کر کے لوگ جاتے ہیں۔ گرچہ اب کہیے گا کہ یہ نماز کہاں سے ثابت ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی سفر سے پہلے، ہر سفر سے پہلے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جاتے تھے۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اگر اس نیت سے کہ سفر کی نیت سے، اب یہاں سے مثال کے طور پر کسی کو دلی جانا ہے، کسی کو ممبئی جانا ہے، کسی کو مظفر پور جانا ہے، کسی کو پٹنہ جانا ہے، کسی کو سید پور جانا ہے، جی کسی کو کنوا جانا ہے، تو 2 رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جو سفر کی نماز کہلاتی ہے، یہ نماز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلتے تو اس نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس نیت سے آدمی اگر پڑھ کر کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات۔ تو بہرحال یہاں پر جو میں کہہ رہا تھا کہ اصل مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس مناسبت سے جو باتیں ہو سکتی ہے، آدھا پون گھنٹہ میں 1 گھنٹے میں کیا ہوگا، پوری بات تو نہیں بتائی جا سکتی ہے، تو بہرحال اس سلسلے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کا تذکرہ ضمناً جو ہے، کبھی یہ بات ہو گئی، کبھی یہ بات ہو گئی، کبھی وہ بتا دیا، کبھی وہ بتا دیا، اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل گھر والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کا ذکر خیر ہوگا، اچھی بات بتائی جائے گی، جی دین کی بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، سنائی جائے گی، تو پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا لوگ کریں گے، کرائیں گے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمارے لڑکے کے لیے ایک نئی زندگی کی جو شروعات ہونے والی ہوگی نکاح کے بعد، عقد کے بعد، جی شادی کے بعد جو ہے، تو اسی کی خیر و برکت کی دعا ہوگی، دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور آئندہ جو باقی جو اس کی بعد کی جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا، خوبی کا، عافیت کا، جی اچھی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے دعا۔ تو دعا تو ہر خیر کا کام کیجئے، قرآن پڑھیے، دعا مانگیے، نماز پڑھیے، دعا مانگیے، روزہ رکھیے، دعا مانگیے، ذکر کیجئے، دعا مانگیے، تلاوت کیجئے، دعا مانگیے، جی کسی کو صدقہ خیرات دیے، وہاں پر دعا مانگ لیے، مسجد میں 10 روپیہ بھیج دیے، 100 دے دیے، 50 دے دیے، دعا کر دیے، اللہ میں نے آپ کے گھر میں پیسہ بھیجا ہے، جی میرا فلاں کام ہے، فلاں ضرورت ہے، اللہ میری ضرورت کو پوری فرما۔ تو اس طرح جو ہے آدمی عمل کر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو اور اس کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔